اب یہ کورونا وائرس ممبر سے مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن سجاد نے جلتے خیمے میں حجاب کا پیغام دیا. حجاب عورت کی عفت و حیا ہے، مرد کی غیرت ہے. اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. اٹلی میں کتنی موتیں ہوئی ہیں دنیا میں؟ سب سے زیادہ. چین بھی پیچھے رہ گیا. وہاں بھی میں نے 4 دن پہلے بلکہ 1 ہفتے پہلے ایک اعلان سنا تھا. مجھے شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے، لیکن کہنا بھی ضروری. پورن ویب سائٹ انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ چونکہ اب لوگوں کو گھر میں بٹھانا، یہ ساری فلمیں جو ہے فری لوگوں کو گھر میں دکھائی جائیں گی. لوگ مر رہے ہیں. اٹلی میں تو مر رہے ہیں. آسٹریلیا میں تو ابھی بہت ہی کم موتیں ہوئی ہیں، وہ بھی سب بوڑھے لوگوں کی، اس میں سے بھی اکثر کروز شپ والے. لیکن ڈر کے مارے ہماری کمیونٹی بھی کہتی ہے مولانا مسجد امام باڑہ بند ہی کر دیجئے. جبکہ آسٹریلین گورنمنٹ نے نہیں بھی کہا تھا، اس وقت بھی کہہ رہے تھے. اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ 9,000 سے زیادہ موتیں ہو گئی. کہا کہ ننگی فلمیں جو ہے نا وہ فری، ورنہ ان کے چارجز ہوتے ہیں اور اچھے خاصے چارجز ہوتے ہیں، تاکہ آپ گھر میں بیٹھیں، گھر سے باہر نہ نکلیں. اور اس کے بعد کے جملے، چیریٹی آرگنائزیشن نے اعلان کیا 1,100,000 سیکس ٹوائز جو ہے نا وہ عورتوں اور مردوں میں فری تقسیم کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے مزہ لیں. جملے ممبر پہ کہنا کیسے میں کہہ گیا، مجھے خود اپنے آپ پہ غصہ آ رہا ہے. مگر سید سجاد نے جلتے خیمے میں عورت کی عفت و حیا، مرد کی غیرت کا پیغام دیا. وہ تو ان کے ماننے والے سننے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ شیطان دیکھیے ان موقعوں سے فائدہ اٹھا کے. یہ موقع تو اللہ سے اپنے کنیکشن کو بڑھانے کا ہے. کس جانب لے کے جا رہا؟ موقع سے فائدہ اٹھا رہا. جن کو اس کی عادت پڑ جائے گی، جو عام زندگی میں فضول چیزوں کی جانب نہیں جا رہے تھے، اب گھر میں خالی بیٹھے، فری میں ایک چیز مل رہی، عادت پڑ جائے گی. تو جب حالات کبھی تو نارمل ہوں گے نا، پھر وہ عادت نہیں چھوٹے گی. اور اسی میں ایک چیز یہ آ رہی ہے جو میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ واقعا ایسا نہ عادت پڑ جائے. آن لائن کی عادت آدھے لوگوں کو تھی، آدھے لوگوں کو نہیں تھی. ان کو مجلس میں مزہ آتا تھا خود جا کے سننے میں. اب ہر ایک کو مجبور، دنیا میں ہر جگہ آن لائن سسٹم ہے اس وقت. اب اگر یہ عادت پڑ گئی تو جب حالات نارمل بھی ہو جائیں گے تو آدمی کاہل ہو جائے گا. ارے کون جائے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو، امریکہ میں 1 گھنٹے کی ڈرائیو، جانا 1 گھنٹے آنا، اور اس کے بعد پھر 1.5 گھنٹہ امام باڑے میں. یہاں گھر میں بیٹھے بیٹھے کتنے مزے سے ہم نے پچھلے 2 مہینے میں مجلسیں سنی. آل محمد کے ماننے والے چیزوں میں آئیں گے نہیں، لیکن شیطان کا کام ہے ٹرائی تو کرو نا. وہ آن لائن کا ہمیں وہ چسکا لگا رہا ہے کہ نتیجے میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب یہ ختم ہوگا تو سب نہیں، 50% نہیں، 5 سے 10 سے 15% مجمع ہمارا اس لیے اب آنا بند کر دے گا کیونکہ اچھا گھر میں بیٹھ کے بھی اتنے آرام سے سنا جا سکتا. پاکستان میں اس وقت جو ڈیبیٹ چل رہی ہے، میں اس کو بس ملاتا ہوں ایک واقعے سے، بات ختم. جو ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ مسجدیں بند، نماز جماعت نہیں ہو، جمعہ نہیں ہو، آن لائن ہونا چاہیے جماعت. وہاں پیش نماز مسجد میں نماز پڑھا ہے، ہم آن لائن یا اس کے پیچھے جماعت میں شریک ہو جائیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان کہتے کہ میں نے اس دفعہ جمعہ ایسے ہی پڑھا، لاؤڈ اسپیکر پہ امام کی آواز آ رہی تھی، میں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے جمعہ پڑھ رہا. جمعے کا مقصد ہی ختم ہو گیا. جمعہ نام ہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں. نماز جماعت کا مقصد ہی ختم ہو گیا. ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ آن لائن نمازیں کیوں نہ کی جائیں. ابھی مسئلہ ہے مجبوری میں، لیکن جب اس کا چسکا لگ جائے گا تو سب نہ صحیح، 50% نہ صحیح، 10% نمازی بھی اگر کہنے لگے کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہوتی. جماعت نماز اور جمعہ نماز میں امام جماعت سے آپ کا ڈسٹینس 1 میٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ آن لائن کا چسکا ویسے کہ اس کو رائج کرو، اسے پھیلا دو، اور پھر اس کے فائدے کہ مسجدیں کم ہو جائیں گی، اوور ہیڈ ایکسپینسر کم ہوں گے، لوگوں کا ٹائم بچے گا. دیکھیں اس موقع سے شیطان کیسے فائدہ اٹھا رہا. بات ہو رہی ہے کورونا وائرس کی، بات ہو رہی ہے بیماری کی. شیطان ہمیں لے جاتا ہے بے غیرتی کی جانب، بے حیائی کی جانب. جو کبھی ان چیزوں میں نہیں پڑے تھے ان کو بھی فری 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 کر کے اس جانب لگا رہا. عبادتوں کا پورا اسٹرکچر چینج کر رہا. اور ہمارا اور آپ کے لیے جو بہترین موقع ہے کہ اب وقت ہے اللہ سے اپنا ربط بڑھائیں. آدھے لوگ تو میری تقریر بند کر کے جا چکے ہوں گے کہ یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے.
جبکہ کوئی اس وقت مصروفیت نہیں ہے، نہ کسی کو کل آفس جانا ہے، نہ سنڈے مدرسے میں آنا ہے، نہ کوئی اور ایسا کام، شادی نہیں ہے، برتھ ڈے نہیں ہے، ساری چیزیں بند. لیکن میں دیکھ رہا ہوں شیطان اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہا. وہ 100% مجمع ہمارا نہیں توڑنا چاہتا بھی نہیں. 10% کو بھی اگر اس نے مسجد اور امام باڑے سے ہٹا دیا. اور یہ اس وقت جو ہمارے ہاں کچھ چیزیں آپس میں ڈسکس ہو رہی ہیں نا، اس کا مقصد ہی ہے کہ یہ ہوگا. یہ وہ شیطان ہے. چوتھے امام کا نام لقب زین العابدین. کہاں سے لقب ملا؟ امام نماز پڑھ رہے ہیں، شیطان سانپ بن کے آیا، امام کے انگوٹھے کو کاٹتا رہا، امام کو پتہ ہی نہیں چلا، نماز ختم کی. شیطان یہ کہتا ہوا بھاگا، انتا زین العابدین، آدم سے لے کے آج تک میں نے بڑے بڑے عابدین کو دیکھا ہے، تم جیسے عبادت کرنے والے کو نہیں دیکھا. دیکھیے شیطان امام معصوم، پتا ہے کہ میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، ان پر بھی جا کے حملہ کرتا ہے. ہم اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھیے. اور حالات جہاں پہ واجب ہو جائے، واجب کیا ہے کہ لوکل ہیلتھ اتھارٹیز جتنی آپ کو ہدایتیں دیں اس کی پابندی کریں، بس اس میں اپنی طرف سے ایڈ مت کرتے جائیں. خاص طور پہ جو ریلیجس معاملات اس کی پابندی کریں. لیکن اس کے بعد یہ سارے نقصانات دیکھے گا کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لوکل ہیلتھ اتھارٹیز کی انسٹرکشن واجب ہے ماننا، اس کی وجہ سے بھی بعد میں ہمیں نقصان. جیسے ایک طبیب کہہ دے تمہاری بیماری کا علاج شراب میں ہے تو شراب پینا شاید واجب ہو جائے. میں اس مسئلے کو مانتا نہیں ہوں، بطور مثال کہہ رہا ہوں. لیکن اگر شراب کا مزہ آ گیا، جب صحت مند ہو جائے گا تب بھی وہ استعمال کرے گا. اگر مزہ آ گیا تو ایسا نہ ہو کہ جو ابھی ہم پر ماننا بھی واجب ہے شرعن، اس کی وجہ سے بھی نقصان ہو. تو اسی لیے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو خود یہ کہہ کہ مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ شرعن واجب ہے، ورنہ تو شاید ہم اس انسٹرکشن کو بھی نہ شرعن واجب ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں، اس لیے ہم بیٹھے ہوئے. اب بس بات ختم. اب اگلی مجلس کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اگلی تقریر سے پہلے جملے کی ضرورت نہ ہو. آخری امام کے آنے سے پہلے جھوٹے امام آئیں گے، دجال آئے گا. دجال کے دو نام، جس کو مسلمان دجال کہتے ہیں اسے یہودی مسیحا کہتے ہیں. اعوذ باللہ من فتنۃ المسیح الدجال، پیغمبر کی حدیث، اے خدا مجھے بچانا، او اللہ پروٹیکٹ اس مسیح سے، مسیحا سے. کون مسیحا؟ عیسیٰ نہیں، دجال. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو پہلے ہیرو بنایا جائے گا. اب مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، شاید کچھ اگلے ہفتے بولوں، آج کی بات تو بہت لمبی ہوگی. اگر اس وقت جو حالت دنیا کی کورونا وائرس کی کوئی ویکسین بنا کے آ جاتا، دنیا کا ہیرو بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ دنیا کا ہر شخص اس کی تعریف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہمارے مومنین تو اس کی تعریف میں دو جملے اور جوڑ دیں گے. دیکھو یہ ہے انسانیت کی خدمت کرنے والا. ہمارے مراجع آغا سیستانی کرتے کیا ہے؟ نجف میں بیٹھے ہوئے وضو غسل کے مسئلے بتاتے ہیں. یہ بھی کہنے والے اپنی کمیونٹی میں کہیں گے، وہ ہیرو بن جائے. ہو سکتا ہے کہ وہی خرابی لایا ہو، وہی علاج لے کے آئے. لیکن بہت اس وقت بہترین موقع ہے دشمنان اسلام کے لیے کسی کو ہیرو بنانے کا، کہ جو بالکل نیوٹرل لوگ ہیں، جن کا اسلام اور کفر سے کوئی تعلق نہیں ہے، ساؤتھ امریکہ میں بیٹھنے والا ایک آدمی، وہ بھی اس کو ہیرو مانے گا.